اس خبر کے پرایوجک ہیں اے ایس برانڈیڈ لاٹ والا، لال کوارٹر، کرشنا نگر، دلی۔ ڈاکٹر صاحب، آج جو آل انڈیا طبی کانگریس سے جڑے بہت خاص پلر رہے ہیں اپنے ٹائم میں، اور ان کی تعزیت میں ایک پروگرام رکھا گیا تھا، کیا کہنا چاہیں گے اس کے اندر، کس طرح سے ان کو خراج عقیدت پیش کی گئی؟ آل انڈیا یونانی طبی کانگریس کے زیر اہتمام آج حکیم آفتاب عالم مرحوم کی یاد میں ایک نشست کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام کی صدارت جناب حکیم ارباب الدین صاحب نے کی اور نظامت کے فرائض ڈاکٹر عزیر بقائی نے کی، اور اس پروگرام میں تقریباً 100% لوگوں نے شرکت کی جو آل انڈیا یونانی طبی کانگریس سے وابستہ حضرات تھے، اور حکیم آفتاب عالم کی خدمات کا اعتراف کیا گیا۔ اور جو 100واں کیمپ انہوں نے ایک یادگاری کیمپ لگایا تھا، جو آل انڈیا یونانی طبی کانگریس مشن 2025 کے تحت جو 100 کیمپ لگانے تھے، وہ الحمدللہ 1 سال پہلے مکمل ہو چکا تھا، اور 100واں کیمپ جو لگایا گیا اس کی پوری ذمہ داری حکیم آفتاب عالم مرحوم نے لی تھی۔ تو بہرحال سب کو اس وقت انہوں نے ایک مومنٹو پیش کیا تھا، وہ سب یادگاریں لوگوں کے پاس میں ہیں، اور ظاہر ہے کہ دعائیں مغفرت کی گئی، اور ان کی یادیں جو ہے لوگوں کے دلوں میں ایسے رچی بسی ہیں، اور کوئی کسی نعم البدل بہرحال نہیں ہوتا ہے، ہر ایک کی اپنی خوبی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو الگ صفت عطا کی ہے۔ اور آفتاب عالم کی جو بڑی خوبی تھی وہ یہی تھی کہ وہ بے لوث خدمت کو اور ملازمت کو الگ الگ رکھتے تھے، کہ خدمت ایسی چیز ہے جہاں ہم کوئی لالچ نہ رکھیں، ہم کوئی دوا کمیشن پر نہ بیچیں یا کوئی جھانسا مت دیں کسی کو۔ اگر ہم نے فری کیمپ لگایا ہے تو اس میں فری خدمات ہیں، فری دوائیں ہیں، ہم جو کچھ کر سکتے ہیں فری جانچ بھی کریں، لیکن اور جو کلیئر کنسپٹ ہونا چاہیے لوگوں کے اندر کہ ملازمت، خدمت اور کاروبار یہ سب الگ الگ چیزیں ہیں، تو جب خدمت ہو تو خدمت ہی طرح سے کی جائے، تو یہ بہرحال ان کا جذبہ قابل قدر رہا، اللہ تعالیٰ ان کو غنی خدمت کرے۔ ڈاکٹر صاحب، کیونکہ حکیم آفتاب عالم جو ہے ایک یونانی، ان کے جو والد صاحب تھے وہ بھی ایک ہو رہے ہیں، اور ان کی ایک دو چیزیں، ان کی دوائیں جو اس طرح کی چل رہی تھیں جو عوام کو بڑا فائدہ جس سے پہنچ رہا تھا، وہ سب چیزیں تھیں۔ کیا آپ کے کچھ فیملی سے بھی کچھ رابطہ ایسا ہوا کہ یونانی اور یونانی طبی کانگریس ان کو اڈاپٹ کرنے کا کچھ پلان ایسا بنا رہی ہے فیملی سے بات کر کے؟ ہم لوگوں نے ان کے بیٹے محمد اسد کو یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ کے والد محترم نے جو دوائیں بنائی تھیں وہ بڑی خالص ہوا کرتی تھیں، بہت افیکٹو تھیں، اس میں شوگر لاس ہے، حب وجع ہے، پائلو بی ہے، یہ سب وہ بناتے تھے۔ بہت زیادہ کے چکر میں نہیں تھے، وہ دوائیں کم بناتے تھے لیکن بہت سالڈ اور بہت ہی مخلص انداز میں ان کی دواؤں کا معیار تھا۔ تو خالص دواؤں کا بننا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ تو اب یہ ہوا کہ طبی کانگریس کے لوگ جو ہے جیسے آفتاب صاحب سے دوائیں اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے تھے، وہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اور یہ فرائض جو ہے ان کے فرزند محمد اسد نبھائیں گے، جن کو چاہیے وہ بہرحال کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں اب کیا صورتحال ہوگی دواخانہ شفاء الحسنہ یعنی ڈی ایس ایچ، تو ڈی ایس ایچ ابھی اپنے طور پر زندہ ہے، اور وہ بہرحال جو لوگ چاہیں محمد اسد سے رابطہ کریں۔ جی مرتضیٰ دہلوی صاحب، آپ نے بھی اس تعزیتی میٹنگ میں شرکت کری، کیا کہنا چاہیں گے، کس طرح سے خراج عقیدت؟ جی ماشاء اللہ، آج حکیم آفتاب صاحب مرحوم کے سے بہت گہرا صدمہ ہوا کہ ہم لوگ کے درمیان میں نہیں رہے وہ، اور ان کی آج تعزیت کی گئی ہے۔ ماشاء اللہ سبھی لوگ درود شریف پڑھے، پھول وغیرہ پڑھ کر ان کی مغفرت کی دعا کی گئی، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کو جنت الفردوس جگہ عطا فرمائے، ان کی بال بال گناہوں میں مغفرت فرمائے۔ یہ جو گہرا صدمہ ہوا ہے یہ بھرپائی نہیں ہو سکتا ہے، اور ہمیشہ حکیم آفتاب صاحب یاد رہیں گے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حکیم آفتاب صاحب ابھی موجود ہیں لیکن ہم لوگ کے درمیان نہیں رہے، وہ اس کا صدمہ ہوا۔
सभी लोग बहुत सदमा एहसास किए, एहसास दिलाए। तो लगभग सभी लोग ऑल इंडिया यूनानी तिब्बती कांग्रेस के यूथ विंग के और वैसे भी सभी लोग मौजूद थे। उन सबों ने उनके लिए दुआ की है और मग़फ़िरत की दुआ की है।